بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین السامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 4 صفحہ نمبر 14، یعنی اس کا پہلا حصہ 14A. یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94 95 94 اور 95. یہ ہم شروع کر رہے ہیں 94 اور 95. یاد رہے ہم پہلا پارہ پڑھ رہے ہیں، اس کے 5 حصے ہیں، 4 حصے ہیں، اور ہر حصہ جو ہے 5 صفحات کے اندر بانٹ دیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے. 1 سے 5 ہم پڑھ چکے ہیں، جن کو ہم نے رائٹ ہینڈ کے اپنی 5 انگلیوں پر پیش کیا. پھر 6 سے 10 اس کو بھی ہم نے لیفٹ ہینڈ کی 5 انگلیوں پہ پیش کیا. تو پھر اب جو پڑھ رہے ہیں ہم 11 سے 15 پڑھ رہے ہیں. 14 صفحہ کے اندر داخل ہو چکے ہیں ہم، 14ویں صفحے کے اندر، جہاں اس کو اپنے رائٹ ہینڈ کی 5 انگلیوں پر پیش کر رہے ہیں. تو ان سارے صفحات کے اندر ابھی تک جو چل رہا ہے، تو پہلے 5 صفحات کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کا موضوع چل رہا ہے لگاتار. تو ان کو ہم جو ہے اپنے 5 انگلیوں پر پیش کر رہے ہیں. یہ 14 سے 11 سے 15 جو ہے، تو 12 13 14 15 11 12 13 14 15 ایسے کھول کر رکھا ہے. اعادہ ہم کریں گے. پہلے یہ جو پہلے کچھ صفحات ہم نے پڑھے، یعنی اس میں 11 اور 12 اور 13، ان کے اعادہ کریں گے ہم. جیسے یہاں سے آپ 2 بار دہرائیے. چلیے انگوٹھے کے اوپر سے، جاہل چندن قاعدہ میثاق. جاہل چندن قاعدہ میثاق. جاہل چندن قاعدہ میثاق. ہاں. نیکسٹ والا، میثاق خون قتل و اخراج باز کتاب موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام. خون قتل و اخراج بعض کتاب موسیٰ و عیسیٰ. پھر سے ایک بار اور، میثاق خون قتل و اخراج باز کتاب موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام. چلیے جاہل سمجھتے ہیں، ان کو جوائن کر کے کیسے جاہل سمجھتے ہیں. آگ صرف چند دن، قاعدہ اور میثاق بھول کر، یعنی جاہل سمجھتے ہیں آگ صرف چند دن، قاعدہ اور میثاق بھول کر. تو نیکسٹ کیسے جوائن ہوگا؟ میثاق خون کے بعد بھی قتل و اخراج باز کتاب پر ایمان موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی، میثاق خون کے بعد قتل و اخراج باز کتاب پر ایمان موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی. تو اگلا صفحہ جو ہے 13واں صفحہ، جس 13ویں صفحے کے اندر، اس کو بھی 2 بار دہرائیے. انکار برا سودا ایمان میثاق طور. جی، انکار برا سودا انکار برا سودا ایمان میثاق طور. انکار برا سودا ایمان میثاق طور. تو اکٹھا جملے کے اندر کیسے دہرائیں گے؟ کتاب کا انکار برا سودا ہے، ایمان لاؤ اور میثاق طور یاد رکھو. جی، کتاب کا انکار برا سودا ہے، ایمان لاؤ میثاق طور یاد رکھو. ماشاءاللہ. تو 14 صفحے پیج کے اندر ہم ہیں. آج 14 پیج کی شروعات ہوگی 14ویں صفحے کی. تو آخرت تمہاری دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی عہدوں سے بے وفائی عہدوں سے. تو یہ آخرت تمہاری دنیا بھی پیاری، اور اس کو مختصر سے ہم کیسے کریں گے؟ تو 3 بار میرے بعد دہرائیں گے آپ اس صفحے کو 3 بار. ان اشارات کو اپنی جو ہے سیکنڈ لاسٹ انگلی جو ہے چھوٹی انگلی کی جانب، آخرت دنیا دشمنی بے وفائی. جی، 3 بار. دنیا بے وفائی، آخرت دنیا دشمنی بے وفائی، آخرت دنیا دشمنی بے وفائی. تو اس کو جملے کے اندر کیسے؟ آخرت تمہاری اور دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی اور عہدوں سے بے وفائی. دہرائی ایک بار اور، آخرت تمہاری دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی اور عہد سے بے وفائی. تعارف لے لیتے ہیں اس سے پہلے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کو لگاتار ان کے باطل عقائد کی جو ہے نشاندہی کر رہا ہے کہ انہوں نے کیسے
اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے، کیا ہوا انہوں نے. تو اب جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت چہیتے سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کے، بہت زیادہ. تو اتنے چہیتے سمجھتے تھے کہ کہتے تھے کہ بس ہم صرف جو ہے ہم ہی ہیں اس دنیا میں اللہ کے چہیتے، باقی کوئی نہیں ہے. جنت میں اگر جائے گا تو ہم ہی جائیں گے، باقی کوئی نہیں ہے. تو پھر جا کر وہ دنیا میں کچھ بھی کر لیں، ہم تو ہمارے لیے آخرت ہے. تو ان کے باطل عقائد کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں اور کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچی اور پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے. ان آیت کی روشنی میں ہم کو ابھی اپنا حال چیک کرنا چاہیے، ہم اپنے آپ سٹیٹس کو چیک کریں کہ ہم کہاں ہیں. اس میں جو بات کہی جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ اسباق جو ہے، یہود کا عقیدہ تھا کہ جنت صرف انہی لوگوں کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں. یہ عقیدہ تھا ان کا. اور دوسری بات کہ اللہ نے ان کے اس عقیدے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو ذرا موت کی تمنا کرو. اگر ایسا ہی ہے، اپنے دلوں میں وہ یہ بات جان چکے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے رسولوں کا انکار کر دیا. اور یہ وہ بھی جانتے تھے کہ اس طرح یعنی اس طرح کر کے انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس لیے وہ موت کی تمنا کرنے کی ہمت نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں. دیکھیے پہلا لفظ اس میں دیکھیں، پہلی لائن میں ایک لفظ، پھر دوسرے میں ایک، پھر تیسرے میں دو لفظ نئے ہیں. تو آخر اللہ لائن میں کوئی لفظ نیا نہیں. دو قسم کے چیلنج ہے، ایک تو الفاظ و معنی، دوسرا گرامر. الفاظ و معنی اشارت اور فکروں کی مدد سے حل ہوگا، اور گرامر جو ہے عربک بول چال اور ٹی پی آئی کے ذریعے سے حل ہوگا. چلے بسم اللہ پہلے تلاوت کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں. بسم اللہ. قل إن كانت لكم الدار الآخرة إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس عند الله خالصة من دون الله الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ما شاء الله. إكبارو. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. دیکھیں قل کے معنی ہے کہہ دیں یا کہہ دیجئے. ان کانت، ان ہوتا ہے اگر، ہم پڑھ چکے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو قل ان کانت، کانت ہے یعنی کانا کانو کانت، اس سے پھر نیچے قل ان کانت، کہہ دیں اگر ہے، لکم الدار، لکم متا تمہارے لیے، الدار، الدار یعنی گھر، دارن گھر کو کہتے ہیں عربی میں، بیتن بھی کہتے ہیں. الآخرت، الآخرت آخرت کا گھر. عند اللہ، عند ہوتا ہے پاس، اللہ، عند اللہ اللہ کے پاس. یعنی کہہ دیں اگر تمہارے لیے گھر آخرت میں، آخرت کا اللہ کے پاس ہے، خالصتاً، خالصتاً یعنی خالص، خاص طور پر، من سے دونی علاوہ یا دوسرے، یا من دون الناس، ناس مطلب لوگ، الناس لوگ، ٹھیک ہے، لوگوں کہیں گے من دون الناس دوسرے لوگوں کے سوا. تو فتح پھر کہا پس، فا مطلب پس، تمنول، فتح منول یا فتمنو، تو تمنا کرو، تمنا اسی سے ہے تمنا، تو اسی تو تمنا کرو الموت، موت کی، فتمنوا الموت، تو تمنا کرو موت کی.
چلیے ایک بار ذرا ترجمہ کیجئے. فتمنوا الموت، تو تم تمنا کرو موت. ہاں ان ہوتا ہے پھر اگر تم ہو، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے، صدقہ یصدقو اسی سے ہے سچے، صادقین سچے ہو. تو یہود کہا کرتے تھے، دیکھیے مختصر سی شرح، یہود کہا کرتے تھے کہ وہ تو اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں، اور آخرت کا گھر یعنی جنت تو صرف انہی لوگوں کے لیے ہے، نیز یہ کہ جہنم کی آگ ان کو چھوئے گی نہیں. تو وغیرہ وغیرہ ہم نے پڑھا، پیچھے بھی دیکھ لیا آپ نے کہ آیت کے اندر آیا کہ اگر ہم لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، اگر ہم اللہ کے اتنے چہیتے ہیں ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر جنت پھر آخرت میں جائیں گے بھی تو پھر چند دن ہم جہنم میں رہیں گے، چند دن ہمیں آگ چھوئے گی، پھر اس سے نکل کر پھر ہم جنت میں جائیں گے. یہ لوگ ان کے دعوے یہاں پہ بھی، ان کے عقیدے یہاں پہ بھی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے کہ دیکھیے ان کو اللہ نے بھٹکا دیا، یعنی بھٹکتے رہے. اگر یہ اللہ کے راستے پر ہوتے، اگر صحیح عقیدہ ان کا ہوتا، خالص عقیدہ ہوتا، تو پھر یہ اللہ کے راستے پر صحیح ڈگر میں ہوتے اور ان کے لیے پناہ ہوتی. دیکھیے جب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صحیح راستے پر آ جائیں گے تو پھر انہیں جو ہے پناہ ملے گی اس زمین پر، اور جب یہ بگڑتے جائیں گے تو پھر ان کو بھٹکاتا جائے گا اللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھٹکاتا رہا، پوری زمین کے اندر بھاگتے رہے. تو ان کے اندر پھر کہا کہ اگر تمہارے اندر خالص عقیدہ ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ آخرت ہمارا گھر ہے، اللہ کے پاس ہمارا ہی گھر ہے، ہم ہی چہیتے ہیں اس کے پاس بہت زیادہ، تو ذرا اپنے عقیدے کو خالص کر لیا کہ دوسروں کے سوا کہ ہم کہتے ہو کہ ہمارے لیے خالص ہے سراسر، تو ذرا یہ کرو نا کہ فتمنوا الموت، ذرا تمنا کرو موت کی. تو وہ تو نہیں کریں گے. قرآن کہتا کہ یہ تو نہیں کریں گے، آگے آتی ہے بات کہ وہ تو نہیں کریں گے. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس وعدے میں سچے ہو. اگر تم یہ اللہ نے انہیں چیلنج دیتے ہوئے یہ کہا کہ ذرا موت کی تمنا کرو. اس طرح اللہ نے ان کے خوخلے دعووں کو مسلمان کے سامنے بے نقاب کر دیا، بلکہ پوری دنیا کے اندر بے نقاب کر دیا. وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے. آگے قرآن کہتا ہے کہ نہیں کریں گے وہ ایسا. تو موت سے کہاں بھاگے گا انسان؟ موت تو انسان کو کھینچ لاتی ہے، ہر جگہ کھینچ لاتی ہے. یہاں دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کے ایسے کھوکھلے ایسے عقیدے ہوتے ہیں کہ جو ان کے پیچھے جان دے دیتے ہیں. تو بہت سارے لوگ، لیکن جو اللہ ہے، جو سب سے محبوب ہونا چاہیے تھا، یہ خاص اور مقصد ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے تھا. اس کے خاطر جو لوگ مومن ہوتے ہیں، جو لوگ سب سے اونچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے خالص اپنا دل لگانے والے ہوتے ہیں، بس انہیں تو موت کی ذرا بر بھی فکر نہیں ہوتی ہے. وہ تو موت کو گلے سے لگانے کے لیے ان کو تو یہ تڑپ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کب ملیں جا کے. تو یہودی لوگ جو تھے، ان سے کہا گیا تھا کہ تم تو مانتے ہو اپنے آپ کو، سچا دعویٰ کرتے ہو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم یقینی طور پر جنت میں جائیں گے. ہم تو اللہ سے صرف اس کے رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہیں اس وقت ہم لوگ، کہ ہمیں اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے. تو انہیں کہا تھا کہ تم موت کی تمنا تو کر کے دیکھو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو خوف ہر ایک کے دل میں، مسلمانوں کے دل میں، انسانیت کے دل میں بیٹھا ہے، اللہ کی محبت بیٹھ جائے اور اس کی جو ہے ملاقات کا اشتیاق انسان کے اندر پیدا ہو جائے. چلے بسم اللہ. قل ان کانت، ترجمہ کریں. کہتے اگر قل ان کانت، پھر سے کہتے اگر ہے، لکم الدار، ہمارے لیے گھر، تمہارے لیے گھر، تمہارے لیے گھر. ٹھیک ہے، دار میں آپ بستے ہیں اس لیے گھر یاد رکھنا، تو اپنے دار کو یاد رکھنا. الآخرت، آخرت کا، آخرت کا. عند اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کے پاس. خالصتاً، خاص طور پر، خالصتاً من دون الناس،
خاص طور پر دوسرے خاص لوگوں طور کے پر سوا دوسرے لوگوں کے سوا فتمنوا الموت، تو تمنا کرو موت تو تم تمنا کرو تمنا تو کرو تم موت کی، پھر سے فتمنوا الموت، تو تم تمنا بس کرو تم موت تمنا کرو موت کی ان کنتم صادقین، اگر تم ہو اگر 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 تم تم ہو ہو سکتے سچے۔ اگر تم سچے ہو۔ چلے بسم اللہ ترجمہ کیجئے۔ الدار الاخرت، دار الاخرت، آخرت کا گھر، دنیا کا گھر، شہر کا گھر، ملک کا گھر۔ آخرت آخرت کا گھر ایک بات ایک بات ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرن، بالکل صحیح جواب، آخرت کا گھر۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، بالکل صحیح جواب۔ ترجمہ کیجئے فتمنوا الموت، تمنا کرو موت کی، تو تم تمنا کرو گے موت کی، تو تم تمنا کرو موت کی، وہ تمنا کرتا ہے موت۔ سی تو تم پارٹ تمنا کرو تم موت کی، سی تمنا پارٹ کرو موت کی سی پارٹ ماشاء اللہ، چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ جی بالکل صحیح جواب ہے، تو تم تمنا کرو، مطلب خاصیت تو منوا تو تم الموت، تم موت کی تمنا کرو، تمنوا الموت۔ چلیے، سوال یہود کا عقیدہ تھا کہ جنت صرف ڈیش ڈیش خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں، نبیوں کے لیے، انہی لوگوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے۔ بی اینڈ سی، بی اینڈ سی، بی اینڈ بی اینڈ سی، بی اینڈ سی، بی تو ٹھیک لگ رہا ہے سی بالکل، بیس لیکن سی جو ہے، سی تو عیسائیوں کو تو وہ تو خود ہی چاہتے ہی تھے آج بی بھی۔ اینڈ ڈی نیک لوگوں بی، کے ہاں، یہ بھی ہو بالکل یہ ایک، بات سکتا ہے بھی ہے انہی لوگوں کے جی لیے۔ یہ تو صرف یہودیوں کا، باقی یہودیوں کی جی ہاں، بات جی کر رہے ہاں، ہیں ہم جی بالکل یہودیوں کی بات کر رہے ہیں، بالکل، جزاکم اللہ خیرن۔ تو یہ باقی تو سب چیزیں ہیں، جی نبیوں کے ہاں، لیے بھی ہے، عیسائیوں کے لیے جی بھی ہے، نیک لوگوں کے لیے بھی ہے، لیکن یہاں بات صرف یہودیوں کی ہو رہی ہے، جو جن کا عقیدہ خالص ہے، بالکل۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، اللہ نے ان کے اس عقیدے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو ڈیش ڈیش، لمبی زندگی کی تمنا کرو تو رات سے خوش ہو جاؤ، دولت جمع کرو، موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا کرو، ڈی موت پارٹ۔ کی تمنا کرو ڈی پارٹ جزاکم اللہ خیرن، ماشاء اللہ، تو موت کی تمنا کرو، ماشاء اللہ، بالکل صحیح جواب ہے، جزاکم اللہ خیرن، الحمدللہ۔ اگلی آیت لے لیں گے ہم، تو اب کیا کریں، کہیں گے وہ اگلی آیت میں؟ چلیے بسم اللہ، میرے بعد تلاوت کریں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ولن يتمنوه تمناه ماشاء اللہ، أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ابدا بما أبدا قدمت بما ايديهم قدمت أيديهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ والله عليم والله عليم بالظالمين۔ ماشاء بالظالمين اللہ، ایک بار اور پڑھتے ہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ولن ولن يتمناه يتمنوه منوه أبدا أبدا بما 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 قدمت، قدمت أيديهم أيديهم، والله عليم بالظالمين۔ والله عليم والله عليم بالظالمين۔ بالظالمين ترجمہ دیکھیں اس کا، ولن، ولن وہ ہوتا ہے اور، لن کے معنی ہے ہرگز، will not، یعنی آنے والے کے لیے، مستقبل کے لیے، ولن یتمنو، ولن اور ہرگز نہیں، یتمنوہ، یتمنوہ اصل میں یہ تھا یتمنون، منونا، تو یہ اصل میں نون جو ہے گر گیا جب لن لگ گیا پیچھے۔ اب ہم پڑھیں گے اس میں فعل مضارع کے ساتھ بھی تبدیلیاں پڑھ رہے ہیں ہم آگے، ابھی لم پڑھا ہم نے، لم مشرت جیسے الفاظ، تو لن بھی پڑھیں گے، تو یہ گر گیا لن کی وجہ سے، تو یتمنو رہا ہے یہاں پہ، تو ٹھیک ہے، اور ہرگز، ٹھیک ہے، اور ہرگز تمنا نہ کریں گے، ولن یعنی فیوچر کی بات ہو رہی ہے ان کی، کہ وہ ہرگز تمنا نہ کریں گے، ابدن کبھی بھی، ابدن کبھی، ٹھیک ہے، کبھی، بما قدمت، بما قدمت، یہ بما اس کے سبب جو، یا اس سے جو، قدمت انہوں نے آگے بھیجا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کیا بھیجا ہے آگے،
ایدیہم ان کے ہاتھوں نے جو کچھ کمایا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ، علیم بالظالمین اللہ جانتا ہے، اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو، اللہ تعالیٰ بہت خوبی سے جاننے والا ہے ظالموں کو، اور وہ ہرگز تمنا نہ کریں گے اس کی کبھی، اس کے سبب جو آگے ان کے ہاتھوں نے، یعنی اللہ اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ دیکھیے یہود میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ایک نبی کے سامنے موت کی دعا کریں، کیونکہ ایک تو وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جنت صرف انہی کے لیے ہے، انہی کے لیے نہیں، دوسرے یہ کہ انہوں نے رسول کا انکار کیا، جیسا بہت بڑا غلط کام کیا انہوں نے، تیسرا یہ کہ وہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہنا چاہتے تھے، اور چوتھا یہ کہ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اس لیے اگر موت کی تمنا کریں گے تو وہ جو ہے وہی مر جائیں گے، وہی ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے چیلنج کیا تھا تبھی کہ تم کہتے ہو کہ موت یہ ہمیں ہیں زیادہ چاہیے تھے تو موت کی تمنا کرو، پھر اللہ نے کہا کہ وہ بھی جانتے تھے، یعنی یہودی لوگ بھی جانتے تھے کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے، ہم نے جو ہے وہاں پٹائی ہوگی، وہاں ڈنڈے ہی بجیں گی، وہاں تو سزا ہی ملے گی، اور وہ دیکھیے موت کی جو ہے موت کو اپنے گلے سے لگانا، دنیا کی مصیبتوں میں آ کر ان سے چھٹکارا دلانے کے لیے اپنے موت کو گلے سے لگانا یہ منع کیا بالکل، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں سوسائڈ، تو یعنی خود اپنے آپ کو مار دینا، تو ان مصیبتوں سے یا ان آزمائشوں سے نکلنے کے لیے اپنے گلے کو خود لگانا موت سے، یعنی موت کو گلے سے لگا لینا، تو یہ صحیح بات نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو موت رکھی ہے کہ وہ تو انسان کو کھینچ کر کہیں بھی لے جا سکتی ہے، کہیں بھی۔ دیکھیے یہاں دنیا کے کتنے کتنے بڑے بڑے لوگ رہے ہیں جو حکومتیں کرتے ہیں، بہت طاقتور رہے ہیں، بہت اپنے وقت کے زبردست، جیسے اندرا گاندھی رہی ہے، تو ان کے باڈی گارڈ نے ان کو ساتھ میں تھے، سب کچھ تھے، لیکن پتہ نہیں چلا، آخر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ضیاء الحق جن کے یو ایس اے کے باڈی گارڈ ساتھ تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کی موت ان کو کھینچ لیے گئے، کھینچ کر اور جہاز کے اندر اڑا دیا گیا ان کو بھی، تو بہت انہیں خبر نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے تو کھینچ کر لینا ہے، مطلب وہ تو کھینچ کر موت لے جاتی ہے اپنے وقت کے، اپنی جگہ کے اوپر، تو لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں سے جو ہے زبردستی نہیں کہ ہم دنیا کی مصیبتوں سے نکل کر تو موت کو گلے لگائیں، یہ بات صحیح نہ اللہ تعالیٰ نے لینا۔ تو یہودیوں سے یہ کہا گیا کہ اب تم تمنا کرو ذرا، تو وہ تو نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا کہ انہوں نے اپنے آگے کیا بھیجا، اپنے کو جو کمایا ہے، جو کچھ انہوں نے بھیجا ہے، ان کو تو وہاں ڈنڈے ہی پڑیں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو یہ تو ہرگز تمنا نہیں کریں گے، بالکل بھی نہیں تمنا کریں گے اس بات کی کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اپنے ہاتھوں سے کر کے۔ جو شخص کثرت سے گناہ کرتا ہے بما قدمت ایدیہم، تو وہ ہرگز، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موت کو بھی بد بھول جاتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو مومن تو ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے، اس کو ہر کام کرنے میں آخرت سامنے ہوتی ہے، ہر مطلب جو بھی کہیں کبھی جاتا ہے، باہر نکلتا ہے کہ بس موت تو یاد رہتی ہے، کیونکہ اسے اللہ سے ملاقات کا جو ہے شوق ہوتا ہے، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موت کو بھول جاتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے انسان کے ساتھ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ موت کے تعلق سے کوئی نصیحت، کوئی یاد دہانی بھی سننا پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ کافروں کا اور یہودیوں کا عقیدہ تھا اس وقت۔ چلیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے، جو تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو 3 مرتبہ جہنم میں پناہ مانگتا ہے جہنم سے، تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو جہنم سے نہ چاہتے، کم سے کم ہم اللہ سے تو مانگے، انشاءاللہ دے گا نجات، تو جہنم میں بھی جگہ دے، جنت میں بھی جگہ دے گا، جہنم سے بچا دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے جہنم سے، اور ہمیں ہمارے اندر جو ہے وہ موت کا خوف جو بیٹھا ہوا ہے وہ نکل لے، اور اللہ سے ملاقات کا جو ہے وہ تمنا رہے اندر سے۔ چلیے بسم اللہ۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ،
اور وہ ہرگز وَلَن تمنا يَتَمَنَّوْا، اور وہ ہرگز تمنا نہ کریں گے نہ کریں گے ابدن کبھی کبھی بھی. کبھی بھی. کبھی بھی. پھر سے ولن یتمنوہ ابدا اور وہ اور وہ ہرگز نہیں کریں گے تمنا کہ کبھی نہیں کریں گے کبھی اس کی کبھی بما اس کی بما بما کا سبب جو اس کے سبب جو سبب کو اس کے قدمت سبب جو قدمت آگے آگے بھیجا ہے ایدیہم ان ان کے 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 ہاتھوں میں. ہاتھوں نے قدمت ایدیہم آگے بھیجا ہے ان آگے کے بھیجا ہاتھوں ہے نے. ان کے ہاتھوں نے. ماشاءاللہ واللہ علیم اللہ اور بہت اور جاننے اللہ والا ہے جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو. ظالموں کو جاننے والا. چلیے ترجمہ کیجئے. قدمت ایدیہم قدمت آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، آگے بھیجا ان سب کے ہاتھوں نے. آگے بھیجا ہے تمہارے آگے بھیجا ان سب کے ہاتھوں آگے نے. ڈی پارٹ سب کے ہاتھوں میں. سب کے ہاتھوں بی نے. پارٹ بھی آئے گا ڈی پارٹ بھی آئے گا. آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے بھی. ڈی جی بی بالکل. اور ڈی ایدیہم ان کے آگے ہاتھوں میں، جائے گا. بھیجا ان کے بھیجا ان کے ہاتھوں میں. ہاتھوں نے. ان آگے بی بھیجا پارٹ ان سب زیادہ کے. اچھا ہے. ہاں، بی چلیے پارٹ دیکھیں. کے ہاتھوں نے آئے گا. بالکل بالکل ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. بی پارٹ صحیح آنسر ہے. چلیے آگے چلے ہم. ترجمہ کیجئے. علیم بالظالمین خوب جاننے والا ہے برے کاموں کو، خوب جاننے والا ہے نیک لوگوں کو، خوب جاننے والا ہے ظالموں کو، خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. ظالموں کو. سی پارٹ ڈی پارٹ ڈی پارٹ بی بی پارٹ پارٹ کو جاننے والا ہے ظالموں کو. جمع ظالموں ہے. کو. ظالمین ہاں جمع ہے. بالکل جمع ہے. ماشاءاللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. ماشاءاللہ ظالموں کو. بی پارٹ بالکل صحیح جواب ہے. جزاکم اللہ خیرن. یہود نے موت کی تمنا کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ڈیش ڈیش ایک سے زائد جواب ہیں اس کے. سچے پیغمبر انہوں کو نے سچے ٹھکرا دیا. پیغمبر کو ٹھکرا دیا. انہوں نے اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہنا چاہا. جنت ان کے لیے نہیں، انہوں نے برے اعمال. انہوں نے برے اعمال کیے ہیں. ڈی پارٹ انہوں نے برے اعمال اللہ کیے. والا. اے بھی آئے گا، ڈی بھی آئے گا، سی بھی آئے گا. اصلی میں اے ڈی ہے. آل شاید. آئے گا آل نہیں. دنیا میں زیادہ رہنا. ہاں آل ہی اس آئے میں گا. سی پارٹ آل ہی ایکسکلوڈ آل کر ہی دی. آئے گا. آل ہی آئے چلے سارے جوابات درست ہیں. گا. ماشاءاللہ. آل آل آئے گا. جی سارے درست ہیں. جی ہاں ماشاءاللہ جی. الحمدللہ. دیکھیے رواں ترجمہ اس آیت کا. آیت نمبر 94. کہہ دیں اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے اللہ کے پاس خاص طور پر دوسرے لوگوں کے سوا تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو. 95 رواں ترجمہ. اور ہرگز کبھی موت کی آرزو نہ کریں گے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور ظالموں کو جاننے والا ہے اللہ. سبق اسباق تو ہو گئے اس کے اندر. جو اسباق ہم نے پڑھے کہ انہوں نے ان کا جو عقیدہ جو خالص تھا اس کو چیلنج کیا اللہ نے. دیکھ لیجئے کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما اور آگ سے ہمیں محفوظ فرما. اپنا پلان بناتے رہیں کہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کام کروں گا، جنت میں داخل ہو جاؤں گا. اسماء اور افعال ان آیت کی روشنی میں دیکھیں. جیسے دار کی جمع دیار، دیار. دار کی جمع دیار، موت کی جمع اموات، ید کی جمع ایدی. چلیے دہرائیے ذرا ایک بار. بسم اللہ. دار دیار. دیار، موت اموات. ید یدن، ایدی ید کی جمع ایدی. ماشاءاللہ. اسی طرح ہم دیکھیں صحت مند افعال جو اس کے اندر استعمال ہوئے جیسے خالصتن ہے. خالصتن یعنی خالص. خلصہ سے ہے، اس سے خالص کیا، اس نے خالص کیا. تو یخلص وہ خالص ہوا یا ہوتا ہے. تو اخلص خالص ہو جا، خالص خالص ہونے والا تو ڈیش خلوص، اسی سے خلوص. چلے بسم اللہ دہرائیے ذرا. خلص یخلص اخلص. یخلص اخلص. یخلص خلوص. خالص ڈیش خلوص. خالص ڈیش خلوص. خلوص. ماشاءاللہ. اسی طرح دیکھیں ہم صادقین. صادقین کون سا صیغہ اس میں استعمال ہوا ہے؟ صادقین مضارع کا جمع مضارع.
جمع مضارع ماشاءاللہ. صادقین مگر کس کا ہوا ہے؟ فاعل کا. ہاں چلے صدقہ سے ہے. دہرائیے ذرا میرے بعد. صدقہ یصدق اصدق. صادق مصدوق صدق. ظلم یہ بھی ہم کافی دہرا چکے ہیں. بالظالمین وغیرہ ہاں یہ بھی جو ہے فاعل ہے. ٹھیک ہے فاعل جمع. چلیے دہرائیے بسم اللہ. ظلم یظلم اظلم ظالم مظلوم ظلم. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. دیکھیے کمزور حروف اور یکساں حروف اور حمزہ والے حروف جیسے قال یقول قل یہ ہم کافی دہرا چکے ہیں. ٹھیک ہے. کانا چلیے کانا والا دہرائیں گے. کانا بسم اللہ. کانا یکون کن کائن ڈیش کون کون. اس طرح ہم دیکھیں یہاں پہ جو لفظ الموت موت استعمال ہوا تو ماتا سے ہے. ماتا اس نے مارا. یموت وہ مرتا ہے. متمر میت مرنے والا. ٹھیک ہے. چلیے دہرائیے. ماتا یموت مت میت ڈیش موت. پھر سے ایک بار ساتھ میں دہرائیے. ماتا یموت مت میت ڈیش موت. ماشاءاللہ. اب دیکھیں اس میں وہ افعال جو مزید فی والے افعال ہیں استعمال ہوئے ہیں. جیسے یتمنوہ. ٹھیک ہے. یتمنوہ تمنا سے ہے. ٹھیک ہے. تمنا اس نے تمنا کی. ٹھیک ہے. چلے دہرائیے. تمنا یتمنا تمنا. متمنن متمنا تمنی. ایک بار اور میرے ساتھ. تمنا یتمنا تمنا تمنی متمنا تمن. یہ تمن یا تمن کچھ بھی آ سکتا ہے. چلیے اگلا ہے قدمہ. قدمہ یعنی آگے بھیجا. ٹھیک ہے. بھیجا بھیجا. تو چلیے قدمہ یقدم قدم. مقدم مقدم تقدیم. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. چلیے خلصہ کا فعل مضارع بتائیے. خلصہ کا فعل مضارع. یخلص 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 اور یخلص. خالص ہونا چاہیے. سی پارٹ یہ تو شعر ہو گئے. یخلص خلص یخلص ماشاءاللہ. ڈی پارٹ پیر ہو گیا. چلے جزاکم اللہ خیرن ماشاءاللہ. تمنا کا فعل امر بتائیے. تمنا تمنا تمنی تتمنا منا. منا آئے گا. تمنا بی پارٹ. تمنا سی پارٹ. اے پارٹ اے اینڈ بی ایک ہی جیسے. تمنا تمنا آئے گا. اس میں زیر اس میں کبر ہے. یہ تمنی یا تمنا ماشاءاللہ. اے پارٹ صحیح جواب ہے. تمنا 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 بالکل ماشاءاللہ. چلے ید کی جمع بتائے. یدین یدون ایدی یداؤن یدان. ایدی ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. ایدی بالکل صحیح جواب ہے. الحمدللہ آج کا لیسن یہیں پہ مکمل ہو رہا ہے. اللہ سے دعا کریں اپنے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.